اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے من چلے کا سودا، اور یہ سرفراز شاہ صاحب کی جو کتاب ہے 40 علمی نشستیں اس میں سے لیا گیا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے سوالات کیے گئے ہیں اور ان کے جواب میں شاہ صاحب نے انسان کی رہنمائی کے لیے جوابات تحریر کیے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے افراد ہیں جو با اختیار ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اختیار اور تکبر کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ تو جواب میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ درویشانہ انداز اپنا لیں کہ لوگ جیسے ہیں اسی طرح ہم انہیں قبول کر لیں، ٹھیک ہے، تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، جس طرح دوسرے افراد ہمیں ہماری خامیوں کے ساتھ قبول کیے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کو ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کر لیں، تو بہت سے گلے شکوے شکایتیں دکھ درد رنج سب ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے اختیار کو منوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، آپ اس پر یہ بات ظاہر کر دے کہ میں آپ کے اختیار کو قبول کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس عادت سے بہت سے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے۔ جب ضدم ضدی کی بات ہوتی ہے نا، وہاں پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ انسان نے خود طے کرنا ہے کہ اس کو اپنی اصلاح کیسے چاہیے۔ تو ظاہر ہے پھر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ خود با اختیار رہنا بھی چاہتے ہیں، اپنی منوانا بھی چاہتے ہیں، ان کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے جو انسان قبول کر لیتا ہے ان کو، اصل میں وہ اپنے لیے اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کو کیا فرق پڑے گا، وہ تو ایک ضد والی بات میں آ گیا نا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تقدیر اس کے مزاج میں چھپی ہوئی ہے، تو پیشہ ورانہ زندگی میں معاملات کو پہلے سمجھنا پھر قدم اٹھانا کتنا ضروری ہے۔ تو جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام میں تدبیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں مشورہ کرنا اللہ سے تو ہم استخارہ کرتے ہیں، تو علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ استخارے کے ساتھ ساتھ کیا چیز زیادہ فضیلت والی ہے، مشورہ۔ تو جو سیانے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ جب مشورہ کرتے ہیں تب بھی فائدہ ہو جاتا ہے، تو استخارہ بھی کریں مشورہ بھی کریں۔ اسلام میں لہٰذا تدبیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم جو کام بھی تدبیر سے کریں گے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے سردار سے فرمایا، تم میں دو باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ایک بردباری جس کو استقامت کہتے ہیں، اور دوسرے غور و فکر کے بعد کام کرنا۔ کوئی بھی کام شروع کیا ہے نا، تو اس میں اب یہ دیکھیں، اپنے گھر کی سراؤنڈنگ کو دیکھتے ہوئے آپ اس میں غور و فکر کرتے ہوئے قدم اٹھائیں۔ اب جب قدم اٹھا لیا تو پھر بردباری کیا چیز ہے کہ اس میں استقامت ہونی چاہیے، اس پر قائم رہے، اور اس چیز کے اوپر بہت دفعہ ہم نے بات کی ہے۔ تدبیر کب ہوتی ہے؟ جب ہم ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو اس کو حکمت عملی سے کام کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دراصل ہم تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ناکامی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں،
وہ جو ہم نے ایک قول بیان کیا، مصنف لکھتے ہیں کہ انسان کی تقدیر اس کے مزاج میں چھپی ہوئی ہے، وہ یہی بات ہے۔ اگر ہمارے مزاج میں تیزی ہے، مزاج میں جلد بازی ہے، تو ہم ہر کام سوچے سمجھے ہر کام بغیر سوچے سمجھے کریں گے۔ 90% معاملات میں فیلئر ہو جاتے ہیں، کیونکہ سوچے سمجھے بغیر جو شروع کیا نا۔ یہ بات ہے کہ جب ہم سوچ سمجھ کے کام شروع کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بس چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ توکل کہیں کہ بس ٹھیک ہے، اللہ ہمارے یہ معاملہ بھی ٹھیک کر دے گا، یہ بھی کر دے گا۔ محنت، تدبیر، تدبر، نظر ثانی اس چیز پہ بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مصنف لکھتے ہیں، اپنے مزاج کو اور اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ کبھی خاموشی سے بیٹھے ہو نا، کہیں کچھ لمحات فرصت کے ملیں تو اپنے آپ کا سکین کر لیں، غصہ کتنا آتا ہے، اب ہمارے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں نیگیٹو جس سے دوسروں کو غصہ آتا ہے، دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے غصے سے یا ہماری جلد بازی سے۔ اپنے آپ سے سچ بولیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ دل جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ضمیر جھوٹ نہیں بولتا، تو اپنے ضمیر کے معاملے میں سچے رہنا چاہیے۔ اب مصنف لکھتے ہیں کہ اگر میرے مزاج کی یہ خرابیاں جیسے غصہ ہے، جلد بازی ہے، بغیر سوچے سمجھے کسی پہ الزام لگانے کی عادت ہے، تو یہ انتہائی خود سری ہے، یہ میرے اندر کی خرابیاں ہیں۔ تو اب مان جانا چاہیے کہ یہ والی خرابیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب اپنے آپ سے پیار کرنا آتا ہے نا، اپنے آپ کو انسان خود پسندی میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض عورتوں کو تو ایسے دیکھا اپنے آپ سے عشق کرتی ہیں، ٹھیک ہے، میرا جیسا کپڑا، میری جیسی گفتگو، میرا جیسا گھر کا رکھنا، میرا سٹائل، یہ وہ۔ یہ ایسی خواتین اپنے لیے بہتری کی گنجائش ختم کر دیتی ہیں بالکل۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اندر غلطی نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو بتائیں کہ ان غلطیاں ہیں اللہ کے سامنے، اور اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال لکھا ہوا ہے کہ فیض اصل میں کیا ہے، فیض ملنے کی نشانی کیا ہے، کسی سے فائدہ، فیض کیا کہتے ہیں، فائدہ۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فیض اصل میں کسے کہتے ہیں، فیض کے معنی فائدے کیا ہیں۔ جب ہم مختلف تعلیمی اداروں سے پڑھتے ہیں تو مختلف اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی فیض ہوتا ہے۔ جب ہم طالب علم ہوتے ہیں تو ہر ایجوکیشنل لیول پر کوئی نہ کوئی استاد ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، جن سے پڑھ کر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ قدرتی عمل ہے۔ انسان جس سے ذہنی طور پر متاثر ہوتا ہے نا، اس سے اس کو کشش محسوس ہوتی ہے اور وہ ان کے نزدیک رہنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مصنف یہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک فیض یافتہ وہ شخص ہے جس کی زندگی کا اسلوب اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کے رویے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہر قدم پر امتحانات آ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کوئی فرق قسم کے مزاج کا ہے نا، اگر استاد ہے تو اس کے پاس 20 اسٹوڈنٹس ہیں، تو اب آپ اس کو ویژولائز کریں کہ کتنے فرق مزاج کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ہے نا، انٹیلیجنٹ بھی ہوں گے، ایوریج بھی ہوں گے، سلو لرنرز بھی ہوں گے۔ تو اب دیکھیں ٹیچر کیسے ان کو ڈیل کرتا ہے نا، ایک ہی ٹائم پیریڈ میں جو لیسن ڈلیور کرنا ہے وہ سارے بچوں کا سکین کیا ہوا ہوتا ہے استاد نے کہ کس کی کیا کمی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے۔ تو یہی بات ہے، مختلف مزاج رکھنے والے جب ہمارے خاندان میں بھی لوگ ہوتے ہیں تو یہ امتحان ہی ہوتا ہے بیسکلی ہمارا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو جب امتحان آ رہا ہے تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا احسار اور کتنی قربانی ہم دے سکتے ہیں۔ یا صرف شکایت ہی کرتے رہتے اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔
اس انسان کے مزاج کے حساب سے ہم نے کیا رد عمل شو کرنا ہے. تو دین اسلام تو قربانی مانگتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے امی ابو کو نہیں پتہ، ہمیں زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کے اور رشتہ دار بھی ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ان کو زیادہ سمجھ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ شادی ہو گئی تو سسرال والوں کو تو بالکل ہی کچھ نہیں پتہ. ٹھیک ہے. جو کچھ پتہ تھا وہ میری امی اور ابو کو تھا، بس جہاں سے میں آئی ہوں. تو اب یہاں پہ دیکھیں اصل میں تو محنت اب ان رشتوں میں کرنی ہے جہاں جس سراؤنڈنگ میں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بے شک وہ لڑکی ہے جو اسکول کالج جا رہی ہے تو کالج میں محنت ہے، گھر کے ساتھ افراد کے ساتھ محنت ہے. شادی ہوگی تو میرے کا سسرال ہے. اگر کوئی نوکری ہو رہی ہے تو ظاہر اپنے پروفیشن میں سراؤنڈنگ میں بہت سے لوگ پروفیشنل جیلسی میں آ جاتے ہیں، اب ان کو دیکھنا ہے. تو اپنے مزاج کے حساب سے اپنا آپ اگر اچھا لگ رہا ہے نا تو قربانی کون دے گا؟ پھر ہم ہی قربانی دیں گے. دوسرے سے امید نہ رکھیں کہ وہ ہمارے مزاج کے حساب سے ٹھیک ہو جائے، بڑا مشکل ہے. ان کو کیا پتا، ان کو تو اپنا آپ سب کچھ صحیح لگ رہا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس انسان میں یہ خامی ہے، اگر یہ ٹھیک کر لے. ٹھیک ہے. وہ کئی دفعہ آتا ہے لڑکیوں کا کہ باجی ہم پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو نہیں سمجھ آ رہی، باجی یہ والی ٹیچر ایسے پڑھائے. تو سمجھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پھر اپ گریڈ کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری سہیلیوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، میرے اسٹوڈنٹس کو ٹھیک ہونا چاہیے، میرے ٹیچر کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ قربانی بہرحال دینی ہے اور امتحان انسان کے پاس آئے گا. دوسروں کو آرام دینے کے لیے خود تکلیف اٹھانی چاہیے. اب یہ مزاج بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم نہیں ایسے سوچتے. ہم یہ کہتے ہیں دوسرا ہمارے مزاج کو سمجھے. ٹھیک ہے. زیادہ زندگی تو اسی میں گزر جاتی ہے. اگر وہ دوسرے لوگوں کو اپنی ذات سے آرام پہنچاتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے، اثار کرتا ہے، وہ فیض والا انسان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سمجھ آئی فیض کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں اس بزرگ کا فیض ہے، اور بعض لوگوں کا فیض نسل در نسل جاری رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قربانی دی ہوگی. جو میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی امتحان اللہ کی طرف سے آیا ہوگا اور آپ نے اس پہ صبر کیا ہوگا. اللہ نے اپنی کتاب آپ کے سامنے کھول دی. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ کہیں قربانی دی ہے جو اللہ کو پسند آئی ہے. اب دیکھیں حضرت ہاجرہ کی قربانی کیا تھی؟ خاوند کے کہنے پر بچے کو لے کے بیابان جگہ پہ چلی گئی. اب جو لوگ صفا مروہ پہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے مجھے تو خیر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھکاوٹ اتارتا ہے پہلے ان کے اندر. تو آپ اتنا آسان صحیح اتنی مشکل. اللہ اس عورت کی قدردانی سب لوگوں میں ڈالنا چاہتا ہے کہ محسوس کرو کیسے وہ ایک عورت اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہوئے اکیلی بیابان میں رہی معصوم بچے کے ساتھ، اور پانی کے لیے کیسے اس نے دوڑیں لگائیں. تھوڑا سا سچے دل کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے جب ایسی چیزیں سوچتے ہیں نا تو پھر اپنی زندگی بہت آسان لگتی ہے. فیض کسی انسان کا جاری ہونا تبھی ہے. حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسے جیسے ان کی قربانی تھی تو اب وہ دیکھے رہتی دنیا تک اس عورت کی سنت پر عمل کیا جائے گا. مرد کریں گے، مسلمان مرد. عورتوں کو اتنا تیز چلنے کا حکم نہیں ہے اس وقت، مردوں کو ہے کہ تم چلو، تمہیں احساس ہو کہ کیسی کیسی عورتیں مسلمان. پھر اگلا سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن میں اتنی مقناطیسیت قوت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنا دکھ بھول جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں. یہاں بھی مصنف کہتے ہیں کہ یہ صرف سوچ کی بات ہے کہ ہم دکھی ہیں. اور یہ اس پہ میں نے کتنی دفعہ بار بار بات کی ہے کہ زیادہ تر عورتیں سیلف پٹی میں رہ کے زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں. سیلف پٹی کیا چیز ہے؟ اپنے آپ پہ ترس کھانا، ہائے میں بیچاری. حالانکہ صبح سے لے کے شام تک سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک نالجمنٹ، دوسرے میرے ایسے قدردانی کریں،
میرے سے اچھے لفظ بولیں. اب دیکھیں یہ اس چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے. ہماری سراؤنڈنگز میں جو لوگ ہیں نا ان کو اچھے الفاظ میں ضرور ان کی تعریف کرنی چاہیے. الا ماشاء اللہ ہم لفظوں کی بے حد کنجوس ہیں. باقی اور اپنی پسند کے لوگوں میں الفاظ اچھے استعمال کر دیتے، لیکن رشتہ داروں کے لیے، خامند کے لیے اس کو کبھی تو تھینک یو کریں کہ ساری زندگی تم نے خیال رکھا ہے. کوئی تو لمحہ ہوگا ہی نا. ٹھیک ہے، بچے 4 پیدے اور میاں سے شکوہ شکایت، یہ مجھے سمجھ آتی کوئی نہیں بات. بچہ کیسے پیدا ہو گیا اگر اتنی شکایتیں ہیں خامد سے؟ بہرحال کچھ دکھ تو حقیقی ہوتے ہیں، کچھ ایسے دکھ ہوتے ہیں جن کو ہم نے بڑھا چڑھا کر اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے نا. گھر میں کوئی بزرگ ہے تو ان کے کھانسنے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ انوائرمنٹ پلوٹ ہو رہی ہے تو نہ کھانسی کرے. اب اس بندے کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی کھانسی بھی آتی ہے، ریشہ بھی گرے گا، لیکن باقی لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو حالانکہ 1-2 دفعہ کمر پہ ہاتھ پھیر دینا کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایک ایسا دیسی ٹوٹکا کر دے تو انسان بہتر محسوس کرتا ہے. کتنی دعائیں نکل جاتی ہیں، یہ اس چیز کا احساس نوجوان نسل نہیں کر سکتی. جو انسان اپنے نفرت نہیں نا، ان سے بیٹھ کے پیار سے محبت کرنی، پھر آگے اگلے آنے والی نسلیں ان کا کیا حشر کریں گے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. اس لیے نا یہ معاملے ایسے ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق میں جن کو عقل، سمجھ، حکمت دی ہے باقی لوگوں میں خیر بنے، یہ اللہ چاہتا ہے. اسی لیے ایک جو ہے نا خدمت گزار، علم والا، یہ لوگ عبادت گزار لوگوں سے آگے نکل جائیں گے. کیونکہ وہی بات ہے کہ پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے من کی بات ہے نا، من کی اندر کی بات ہے کہ ہم دوسروں کا مزاج کو کیسے لیتے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں چھٹکارا مل جائے، جلدی اس کی ڈیتھ ہو جائے، مر جائے، اس کا پیسہ مجھے مل جائے، میری زندگی آسان ہو جائے گی. یہ خود کو بتایا ہوا ہے، خود پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں. ہماری اپنی سوچیں ہماری تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، جن کی وجہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس مصنف کہتے میں بیٹھا تھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنی زندگی کی جو مشکلات تھیں اس کے بارے میں بتاتے رہے تو وہ بزرگ خاموشی سے سنتے رہے. جب تیسری مرتبہ اس نے یہ سوال کیا تو بزرگ نے فرمایا کہ میاں اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے اور مشکل وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے، ہے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر وقت خوشگوار موڈ میں رہیں، کوئی مشکل پریشانی دکھ تکلیف آئے ہی نہ. یہ جو چیز ہے نا یہ دنیا کی چیز ہے، کیونکہ ہم امتحان گاہ میں رہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی مشکل پریشانی روز کی کوئی مہینے کی، کوئی سال کی، تو کوئی 3 سال بعد آ ہی رہی ہوتی ہے. یہ جو خوشگوار زندگی ہے نا یہ جنت کی چیز ہے، اس دنیا کی چیز نہیں ہے. یہ ضرور اپنے بیٹیوں سے بات کریں جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت کوئی پیسہ زیادہ ہو تو پیکج ہمیں ایسا ملے گا کہ ہم ہر وقت خوش رہیں گے. جب تک غریبوں میں بیٹھنا نہیں آئے گا نا خوشی کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ 2-2 4-4 کنال کے اندر ساری فیسلٹیز ہونے کے باوجود ایسی عورتوں کے چہروں پہ اسمائل، مسکراہٹ کیوں نہیں ہے. اسی لیے جب آپ مدارس میں جاتے ہیں نا اور وہاں دیکھتے ہیں کہ عورتیں کم خوراک، کم لباس کے اندر دین کی سمجھ لے رہی ہیں اور مسکراتی بھی ہیں. بچے ان کے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو جتنی آمدنی ہے خاوند کی اس کے اوپر شکوہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں میں بیٹھے. یہ جو پھر میں آپ کو کہتی ہوں کہ کہکا لگا کے ہنسنا ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جب اپنی امت کی عورتوں کا عذاب دیکھ کے آئے تھے نا تو انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا. کبھی بھی ایسے نہیں ہنسے کہ دونوں داڑیں نظر آ رہی ہوں، نہیں، مسکراتے. مسکراہٹ بھی کیا، تبسم کا لفظ لکھا ہوا ہے کتاب میں، اور تبسم کیا چیز ہے، ہلکی سی مسکراہٹ بس.
اور آج آپ کسی خانقاہ میں چلے جائیں، وہ پٹ پٹ کے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی زیادہ مت بولو، تھوڑا سا مسکراؤ، ایسا جملہ بولو جس کے اندر زیادہ بات کی وضاحت ہو جائے، جن کو اچھا بولنا آتا ہے۔ بات مختصر ہے لیکن اس میں پوری زندگی کا سبق چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے رات آ رہی ہے، اللہ دن بنا رہا ہے، رات بنا رہی، تو اللہ ہم بھی اپنی تقدیر کے حساب سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیر دیتے، اسی لیے ہمیں خوشی بھی محسوس ہوتی، غم بھی، اداسی بھی۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب یہ کیا معاملہ کرتے ہے نا۔ سورہ یوسف کے اندر دیکھیں، کنویں کے اندر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کو کوئی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے نبوت بھی دی، خوابوں کی تعبیر بھی دی، تو اب مجھے کنویں کے اندر ڈال دیا ہے نا۔ ہمارا جیسا ہو تو وہ تو بل بلا اٹھے ہے نا۔ اسی لیے میں خواتین کو کہتی ہوں کہ بہت زیادہ کہکا لگانے کو اور خوشیاں ارد گرد گھومنا شروع ہو جائے نا، تو ایک چکر سرکاری ہسپتال کا لگایا کریں، اور وہاں دیکھیں عورتیں کس بے بسی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھنے کوئی جگہ نہیں ہے، کہاں بیٹھنا بیچاریوں نے۔ مرد تو چلو قبرستان، ان کے لیے حکم ہے قبرستان میں جائیں، قبروں کو دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آخرکار میں نے بھی ایک دن آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ دنوں کو بدل رہا ہے، پھیر رہا ہے، حالات ایسے آ رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں یہ ساری چیزوں کی آزمائش آئے گی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کوئی نہیں، والدہ چلی گئی تو کفالت کس نے کرنی؟ اللہ نے کیا سمجھایا کہ تمہارا کفیل میں خود ہوں، ہے نا۔ اور ایسا راسخ ہوگی یہ بات کہ فوراً کوئی مشکل پریشانی آتی تھی تو اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب بچیوں کی شادیاں کریں، ان کو سنت اعتکاف کرا کے پھر ان کی رخصتی کریں۔ اول تو اگر حج عمرہ کرا رہے ہیں بہترین ہے، نہیں ہے تو اعتکاف کرائیں تاکہ ان کو اللہ سے مانگنا آئے، لوگوں سے نہیں۔ امی ابو کو فون نہ کریں، اپنے مسئلے خود حل کریں، ایسا مزاج بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انسان جب یہ سوچ لے کہ خوشی کے دن بھی تو میں نے گزارے ہیں، تو دکھ کے 4 دن بھی صبر سے ہنستے مسکراتے گزار لوں، یہ مثبت رویہ ہے۔ انسان کا ہر وقت یہ سوچنا میرے لیے خوشیاں خوشیاں ہوں، کوئی دکھ نہیں ہو، بالکل ان نیچرل ہے، غیر فطری خواہش ہے، ایسی خواہش ہے جو اس دنیا میں تو کوئی نہیں پوری ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور وہ مائیں جو ہر وقت پوچھتی رہتی ہاں آج کیا پکایا، ساس نے کیا کہا، وہ اتنی رپورٹیں ماؤں کو دے رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ کیا ہو گیا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ماں تو فطرتاً اولاد سے پیار کرے گی تو وہ نفرت دلائے گی۔ تو زیادہ بیٹیوں کی غیبتیں مت سنیں۔ جو باپ ہر وقت گھر کا دروازہ کھلا رکھتا ہے بیٹیوں کے لیے بھی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، چلو رہنے دو ان کو، یہ وہ نہیں پھر بچ سکتے۔ فیس کرنا سکھائیں، ہارڈ شپ، مشکلات، پریشانیاں، یہ ان کی قسمت کی چیز تھی، خود برداشت کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی مجھے پوچھے نا جی طبیعت کیسی ہے، تو میں اپنی بیماری کی ایک لمبی کہانی کہتے ہیں سنانا شروع کر دوں۔ مجھے ذرا سی زندگی میں مشکل آ گئی، آپ نے ذرا سا ہمدردی کا اظہار کیا، احوال پوچھے، تو میں دکھ بھری داستان سنانا شروع کر دوں۔ حالانکہ ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ۔ یہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ خود نہیں آتا۔ جن کی سراؤنڈنگز میں، اور یہ ضروری نہیں ہے کوئی کتاب پڑھ کے سنائے یا کوئی اللہ والا کی نشست میں، یہاں یہ ظاہر ہے چیزیں تیزی سے تربیت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن میں نے بہت ایسی ان پڑھ عورتیں جنہوں نے اسکول کا کبھی چہرہ بھی نہیں دیکھا، ان کے بزرگوں نے ایسی تعلیم دی کہ شکر اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اگر اللہ سے پیار کرنا ہے نا تو اللہ کو شکر اچھا لگتا ہے اور صبر بھی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو انسان کی اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ مثبت۔
سوچیں کہ کون سا جملے کے اوپر کون سا مثبت جملہ بولنا ہے، کون سے رویے کے اوپر ہمارا اپنا رویہ مثبت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف یہاں پہ لکھ رہے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو ایک ایسے انسان کی کہانی پڑھی جس کو ہر مشکل وقت یا دکھ میں مثبت پہلو ڈھونڈنے کی عادت تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، اس کی ٹانگ کو کاٹنا پڑ گیا۔ اب لوگ اس کے پاس افسوس کے لیے آتے تھے، نارملی ہم یہی لفظ بولتے ہیں، کوئی بیمار ہو، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو تو کہتے ہیں بس جی افسوس کے لیے جا رہے ہیں، کوئی مر گیا، حالانکہ کیا لفظ بولنا چاہیے، بدل لے اس لفظ کو، دعا کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں بالکل اللہ کی رضا کے لیے اور دعا کے لیے۔ یہ افسوس کا لفظ جو ہے نا، یہ زندگیوں میں سے نکال دیں۔ اب اس بندے کے پاس گئے، اس نے کہا کہ جی یہ بڑا افسوس ہوا ہے، آپ کی ٹانگ کٹ گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ارے نہیں، مجھے فائدہ ہو گیا، ایک ہی جوتا پہننا پڑتا ہے، دو ہی پہننے پڑتا ہے۔ یہ اس کی سوچ کی بات تھی، ہے نا، ورنہ تو کھڑے ہو فوراً شکوہ شکایت اللہ سے بھی، لوگوں سے بھی، ہر وقت، اور لوگ کشکول پھیلا دیتے ہیں، کٹورا پھیلا دیتے ہیں آگے دوسروں کے ہمدردی کے لیے۔ اس میں میرے لیے ہمدردی ڈالتے جاؤ، ہائے میں بیچاری، بری بات ہے، باہر نکلنا ہے اس چیز سے۔ جب انسان ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو زندگی کے دکھوں کو قبول کرتے ہوئے ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں مسکراتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اندر ایسی وائبریشن، ایسی لہریں پیدا کر دیتا ہے، جو بھی ان کی صحبت اختیار کرتا ہے ان کے اندر بھی وہ خوشی، وہ لہریں آ جاتی ہیں، ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، ان کے اندر بھی منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو اب اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ایک تو یہ کہ نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کی صحبت جہاں سے کوئی ہمیں پازیٹیو وائبریشنز آئیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دکھ تکلیف آئیں گے نہیں، وہ تو ہماری تقدیر میں لکھے گئے تھے ہماری دنیا میں آنے سے پہلے۔ تو وہ اس کے اللہ کو کہیں کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم موبائل ہے آپ کے پاس؟ ریکارڈ دعا کر لیں، چلیں دعا کر لیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آج اس میں بھی ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک۔ اللہ برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جادو ٹونے سے، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ میرے مالک نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ برائی سے، یا اللہ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے والا بنا دیجیے، ہماری نمازیں قضا نہ ہوں، یہ نعمت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر صبح ہر شام قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے، شریعت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ والدین کی خدمت کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، ہماری یہ خدمات
قبول فرما لیجئے۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اولاد کو صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، ان کی آگے کی منزلیں آسان فرما، ان کی بخشش فرما دیجئے، جن کی بخشش ہو گئی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجے عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک سب کی منزلیں آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں نزا کی پیاس سے، حشر کی پیاس سے محفوظ کر دینا۔ یا اللہ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب فرمانا۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کر دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان پہ کرم کر دیجئے۔ یا اللہ عافیت والے معاملے کر دیجئے۔ یا اللہ مسلمان جن گھروں میں مسلمان نوجوان بچے موجود ہیں والدین کے لیے فرائض ادا کرنے آسان فرما، قدردانوں کا ساتھ فرما۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو گئے ان کو نیک صالح اولادوں سے نواز دیجیے، ان کی اچھی تربیت کرنے کے لیے والدین کو ہمت، حوصلہ اور سکون والی زندگی، دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھی خاندان سے مردوں کو پسند فرما لینا امام مہدی کے لشکر کے لیے۔ یا اللہ آنے والے وقت میں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمانا، یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما دینا۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے۔ اللہ کوئی نیک صالح مرد مومن اس ملک کو حکمران کے طور پہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنی غلطیوں، سختیوں، گناہ اور سزاؤں سے رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح معنی میں شریعت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد اس امت کی خواتین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اچھے زادہ راہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ بار بار اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے مردوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مردوں کو حضرت ابوبکر صدیق جیسا حلم عطا فرما، حضرت عمر جیسی شجاعت عطا فرما، حضرت عثمان جیسا عاشق قرآن بنا دینا، حضرت علی جیسا علم والا بنا دینا۔ اللہ ہماری اور یہ نعمتیں ہمارے بیٹوں اور دمادوں کو بھی عطا اور آنے والی نسلوں میں بھی لڑکوں کو عطا فرما دینا۔ میرے مالک ہماری بیٹیوں کو ان نسبتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضبوط کر دیجیے، جس طرح وہ حافظ قرآن تھی، فقیہہ تھیں اور انہوں نے حدیث کی سب سے زیادہ خواتین میں احادیث ان سے مروی ہیں۔ اللہ یہ نعمت ہمیں، ہماری بہو بیٹیوں کو، آنے والی نسلوں میں بچیوں کو یہ نعمت عطا فرما دینا، علم والیاں بنا دینا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح حیا اور پاک دامنی والی زندگیاں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ امہات المومنین سے ہماری نسبتوں کو مضبوط کر دیجیے۔ یا اللہ یہ آنے والی نسلوں میں بھی بچیوں کو نعمت عطا فرمانا۔ یا اللہ اس گھر پہ خیر و برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اس گھر سے جڑے جتنے لوگ ہیں سب کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ جو چل کر آتی ہیں، آن لائن سنتی ہیں، میرے مالک آپ کی محبت میں آپ کا ذکر سنتی ہیں، اللہ سب کے لیے دنیا میں آسانیاں کر دینا، آخرت میں بخشش کر دینا۔ یا اللہ سب امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے بچا لینا۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے بقدر مانگا، آپ اپنی شان کے حساب سے عطا فرما دیجیے۔ جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی خیر کے لیے مانگی، ہمارا حصہ بھی ان دعاؤں میں رکھ دیجیے۔ اور جن گناہوں سے، شرور سے، شرارت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، ہماری بھی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ بھاگ کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک ہی زندگی ہے، اس میں ہمیں
اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اور اس محبت میں، ہدایت میں، عافیت میں ہر صبح ہر شام اضافہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جو آخرت میں جنت عدن میں آپ کا دیدار کریں گے، جو حشر کے دن جن کو دیکھ کے آپ مسکرائیں گے، اللہ وہ جماعت عطا فرمانا۔ اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی سی محنتیں ہیں، ان کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔